بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وعلی من تبعہم بالإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے مولوی چمن زمان کا ویڈیو کلپ سماعت کیا ہے، دیکھا ہوگا، جس میں وہ بریلی شریف سے جاری ہونے والے فتویٰ شریفہ پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ عجیب و غریب گفتگو کر رہا ہے کہ جس سے ثابت یہ کر رہا ہے کہ یہ استفتاء، بلکہ اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ استفتاء بھی فرضی ہے اور فتویٰ بھی فرضی ہے۔ کیوں کہ اس کے اندر عرفان شاہ مشہدی کا نام نہیں ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ استفتاء میں بھی نام نہیں ہے۔ اس پر وہ بڑا زور سے بیان کر رہا ہے اور بہت ہی اس پر زور لگا رہا ہے۔ میں اولاً یہ کہوں گا کہ ان لوگوں پر بڑا افسوس ہے، یہ کس منہ سے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، جبکہ یہ بالکل اپوزٹ سائڈ پر چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے متعلق ان کے جو عقائد ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم، یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر ایک صحابی جنتی ہے، یعنی اس کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے خلاف عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ یہ تو اس کی علم دانی ہے، جس کو اتنا ہی پتہ نہیں اس آیہ مبارکہ کا، اور عقائد کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ یہ صحابہ کرام کے ساتھ بغض کی علامت ہے، اور ایسے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہہ رہے ہیں۔ اب رہی بات کہ استفتاء کے بارے میں کہنا کہ نام نہیں تھا، اولاً میں یہ کہوں گا کہ برطانیہ کے شہر بولٹن میں جب میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ کے اندر بالکل واضح طور پر کہا گیا تھا کہ 1 ماہ کا ٹائم دیا جا رہا ہے کہ یا تو اس کے اندر گفتگو کی جائے یا پھر توبہ کی جائے۔ اگر یہ کام نہ ہوئے تو پھر فتویٰ استفتاء بریلی شریف کیا جائے گا۔ یہ پوری دنیا میں یہ بات پہنچی کہ بھئی یہ بات عرفان شاہ کے متعلق کہی گئی، علماء برطانیہ نے واضح طور پر کہا، اور پھر دوسری میٹنگ برمنگھام میں ہوئی، اس کے اندر بھی یہ بات دہرائی گئی، بھئی یہ ٹائم دیا ہوا ہے، اس ٹائم کے اندر رجوع توبہ ہو جائے تو فابہا، ادروائز پھر استفتاء بریلی شریف بھیجا جائے گا، اور وہ استفتاء جو ہے اس کی کاپیز وہاں تقسیم کی گئیں، علماء کرام کو دی گئیں، اور یہ 21 نکات جو مرتب ہوئے وہ علماء کرام کو دیے گئے، انہوں نے اس کو پڑھا۔ یہ تو بالکل بات واضح تھی کہ بھائی استفتاء جا رہا ہے، جائے گا، پھر فلاں یہ ٹائم ہے، ٹائم ختم ہوا تو پھر جائے گا، یہ تو پہلے سے ہی شور تھا۔ اور جب استفتاء علماء برطانیہ نے بھیجا، اب یہ چمن زمان جو ہے یہ جو کچھ کہہ رہا ہے، علماء برطانیہ نے استفتاء کیا ہے، یہ بہتر جانتے ہیں کہ استفتاء کس طرح ہوا،
استفتاء کی عبارت کیا تھی؟ جو 21 نکات مرتب ہوئے تو اس کے اوپر ایک عنوان لکھا گیا جو تھا کہ یہ استفتاء سید عرفان شاہ مشہدی کے متعلق کیا جا رہا ہے. یہ عنوان اس پر موجود ہے اور وہ کمپوزڈ ہے، اس پورے وہ جتنے صفحات ہیں ان پر یہ عنوان لگا ہوا ہے. اور اس کو ناظرین ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہی نکات پر ایک اور پیپر ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا تھا، اس کے اندر بھی نام واضح طور پر موجود ہے اور وہ بھی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ جو ہینڈ رائٹنگ میں ہے، یہ استفتاء پورا برطانیہ کے علماء نے کس کے تھرو بھیجا؟ یہ نہایت ہی معتبر عالم دین، فاضل اجل، مخدوم اہل سنت، استاد العلماء حضرت علامہ الحاج الحافظ مفتی شفیع الرحمن رضوی بہاری مدہ ذلہ العالی، جو حال مقیم لیڈز UK میں، ان کے تھرو یہ استفتاء بھیجا گیا. اور جو استفتاء ہینڈ رائٹنگ کی صورت میں ہے، یہ حضرت صاحبزادہ والا شان سبحانی میاں مدہ ذلہ العالی کو انہوں نے بھیجا. اور جو کمپوزڈ تھا، جو اس نکات کے ساتھ لگا ہوا عنوان تھا کہ یہ استفتاء سید عرفان شاہ مشہدی کے متعلق ہے، یہ مفتی سلیم صاحب زیدہ مجدہ کو بھیجا گیا. اور بھیجنے والے یہ عالم کتنے معتبر ہیں؟ یہ بریلی شریف کے فارغ التحصیل ہیں اور یہ 82 میں بریلی شریف سے فارغ ہوئے. اور ان کا ریکارڈ بریلی شریف میں دیکھیں کہ یہ اس وقت فارغ ہونے والے علماء میں ٹاپ پر یہ شخصیت تھی اور ان کو امتیازی نظر سے دیکھا جاتا تھا. اور آج بھی ان کی امتیازی حیثیت ریکارڈ پر موجود ہے بریلی شریف کے اندر، جامعہ منظر اسلام میں. اور یہ شخصیت جو اتنی بڑی علمی شخصیت ہے، یہ مفتی اعظم ہند رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرید بھی ہیں. اتنا ذمہ دار شخص، انہوں نے یہ استفتاء بھیجا. اور آج بھی اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ ان سے رابطہ کر کے وہ معلوم کر سکتا ہے کہ استفتاء انہوں نے جو بھیجا وہ کیا اس میں نام تھا عرفان شاہ مشہدی یا نہیں تھا. اور نام کے ساتھ استفتاء گیا، یہ برطانیہ سے بھیجا گیا. اب سائلین اور استفتاء کرنے والے علماء اہل سنت و جماعت برطانیہ ہیں، تو ہم واضح کر رہے ہیں کہ نام تو موجود تھا اور استفتاء میں نام موجود ہے. اور بھیجنے والے مفتی صاحب سے بھی پتہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات نہیں کہ استفتاء میں نام نہیں، فرضی ہے. اور یہ پھر استفتاء فرضی، یہ ساری چیزیں باقی فرضی ہیں کیا؟ کہ یہ جتنے پروگرام ہوئے وہ سب فرضی تھے؟ ان میں جو انسان بیٹھے ہوئے تھے وہ فرضی تھے؟ وہ کوئی معدوم، وہ کیا چیز تھی؟ وہ تو وہ موجود نفس الامر خارج میں موجود افراد کہ جن کے سامنے یہ تقریریں کی گئی، اور تقریریں کرنے والا شخص وہ موجود پھر خارج نہیں. تو اس کو اس طریقے سے بیان کرنا یہ پرلے درجے کی جہالت ہے. اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ جتنی چیزیں مرتب کی گئی ہیں وہ 21 نکات ہیں. یہ 21 نکات جمع کیے جائیں تو ان 21 نکات کا معروض کون ہے اور کس سے یہ صادر ہوئی ہیں؟ یہ اقوال، یہ افعال، یہ عبارات کس سے صادر ہوئے ہیں؟ یہ سارے جمع کیے جائیں تو شخص ایک متعین ہو جاتا ہے. وہ تو ایک سے بھی متعین ہے، لیکن یہ سارے جمع کر کے آپ دیکھیں کہ وہ کون شخص ہے
کہ جس کے اندر یہ 21 نکات جمع ہیں. یہ تو منطق کا بڑا ایک واضح قاعدہ ہے کہ جب کسی شے کی رسم کرنی ہو تو وہ یوں بھی رسم ہو جاتی ہے کہ اس عوارضات جمع کیے جائے اور ان عوارضات کا مجموعہ اگر ایک شخص کے ساتھ خاص ہو، مختص ہو، تو وہ اس کی رسم بن جاتی ہے، وہ اس کی تعریف ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ساری جمع کی جائیں تو ایک شخص متعین ہو جاتا ہے اور وہ متعین ہے. یہ تو روزے روشن کی طرح واضح ہے، نصف النہار سے بھی زیادہ واضح ہے، اس سے بھی زیادہ روشن ہے. تو اس کا انکار کرنا کہ یہ 21 نکات پر جو فتویٰ آیا تو اس فتوے میں چونکہ نام نہیں ہے تو افتاء کے وقت نام ذکر نہیں کیا گیا، وہ زید ذکر کیا گیا، تو یہ پھر فتویٰ فرضی اور یہ اس شخص پر لگتا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک جاہلانہ بات ہے. افتاء کے اصول میں مفتی جب فتویٰ لکھتا ہے تو وہ وہاں زید ذکر کر دیتا ہے، عمر ذکر کر دیتا ہے، بکر ذکر کر دیتا ہے. ہاں استفتاء میں اگرچہ نام موجود ہوتا ہے، حقیقی مسئول ان ہو، وہ تو استفتاء میں ہوتا ہے. بعض اوقات استفتاء میں حقیقی مسئول ان ہوتا ہے، بعض اوقات اس کے اندر بھی نام زید عمر بکر لکھا جاتا ہے، لیکن استفتاء میں حقیقی مسئول ان ہوتا ہے عموماً. فتویٰ کے اندر مفتی صاحب وہ پھر اس کی وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے وہ اس کے نام کو ذکر نہیں کرتے اور وہ زید کا نام ذکر کر دیتے ہیں. اب کیا جب مسئول ان ہو جس سے سوال کیا جا رہا ہے فتویٰ اس کے بارے میں ہے تو پھر وہ چسپاں اس پر نہیں ہوگا اور کس پر ہوگا؟ فتویٰ کے اندر عبارت اس پر بھی غور کیا جائے تو عبارت ہے کہ مسئول ان ہو زید بے قید سے بر طریقے شرعی ثابت ہو تب تو ضرور اس پر لازم و فرض ہے کہ علانیہ توبہ و تجدید ایمان کرے، بیوی رکھتا ہو تو تجدید نکاح بھی کر لے. یہ مسئول ان ہو. میں چمن زمان سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ مسئول ان ہو استفتاء میں حقیقی مسئول ان ہو کون ہے؟ استفتاء کرنے والے علماء اہل سنت برطانیہ ہیں. وہ ہم ذمہ داری سے بتا رہے ہیں کہ یہ تو اعلان ہوتا رہا. اب مسئول ان ہو حقیقی کون ہے؟ مفتی صاحب زید بے قید اگرچہ وہ لکھ رہے ہیں، کیا اس سے فتویٰ کی حیثیت ہی بدل گئی؟ وہ تو مسئول ان ہو جس سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ تو مستفتین سے پوچھا نا کس سے سوال کیا ہے، وہ ہم بتا رہے ہیں کہ وہ تو واضح طور پر استفتاء میں لکھا ہوا ہے نا. تو پھر یہ اس طرح کی باتیں کرنی یہ جاہلانہ باتیں ہیں. اور پھر اسی فتویٰ کے اندر یہ عبارت بھی اگر دیکھ لی جاتی، نکات نمبر 21 پر لکھ رہے ہیں جواب میں کہ موصوف کے بائی کے اس بیان و عبارت میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت کا ذکر نہیں، البتہ خود موصوف کے بیان میں جملہ جو کائنات کے سب سے مقدس ہستی بعد رسول خدا کے ان کا جز ان کا لخت جگر ہے، ضرور حضرت سیدہ کو دیگر حضرات انبیاء کرام پر فضیلت دینا ظاہر و روشن، اور کسی بھی نبی پر غیر نبی کو فضیلت دینا بالاجماع کفر ہے. یہ عبارت ہے فتویٰ کی. اب موصوف کے بائی کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ موصوف کا بائی وہ بھی کوئی فرضی ہے؟ موصوف کا بائی وہ کون ہے؟ وہ ساری دنیا جانتی ہے. حضرات محترم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اس قرۂ ارضی کے تمام نبی پاک کے بعد پورے اس نظم کے اندر، پورے اس نظم میں فاطمہ
बुलंद रुतबा है। फातिमा सलाम अल्लाह अलैहा अपने रूहानी मरातब के अंदर मौला अली से भी अफजल है। ये मौसूफ के भाई ने कहा, क्या कहा, ये सब पर वाज़े है। मौसूफ का भाई जो है वो भी एक मौजूद खारजी है, मौसूफ खुद जैसे मौजूद खारजी है। तो जिस तरह मौसूफ कह के उस मौजूद खारजी का जिक्र हो रहा है, मौसूफ के भाई का जिक्र करके ये भाई के लफ्ज़ से भी मौजूद खारजी का जिक्र हो रहा है। और ये कोई फर्जी शय नहीं है कि उसका एक फर्जी चीज़ है, ये एक हकीकत है। और अब ये कहना कि ये फतवा नहीं लग रहा और इन पर ये फतवा नहीं है, ये खामखा एक बिल्कुल निस्फुन नहार पर जब सूरज हो तो कोई इनकार करे, ये तो वो इनकार है, ये तो चढ़े दिन का इनकार है कि ये फतवा नहीं जी, ये लगता ही नहीं फतवा। और इससे आगे रही ये बात कि ये कहना कि उलमाए बरतानिया ने दजल व फरेब किया है और इन्होंने फतवा के अंदर नाम इरफान शाह डाला है जैद बेकैद की जगह पर, तो ये मेरे साथ में असल फतवा मौजूद है। ये असल फतवा है। इसके अंदर जो इबारत है वो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है कि मसूलन हो जैद बेकैद से बरतरीके शरई साबित हो, ये इसके अंदर मौजूद है। हमने ये फतवा शाया करने के लिए दिया और चूंकि फिर ये कई हाथों में गया तो कहीं से किसी ने अगर इसके अंदर ये नाम की तब्दीली कर दी तो इसके हम जिम्मेदार नहीं है। तो दजलो फरेब किस चीज का हुआ? वो फतवा, ये असल फतवा मौजूद है नेट पर भी, हमने खुद शाया करवाया और कंपोज की हो करके भी ये मौजूद है नेट पे। तो फिर ये कहना कि इस्तिफ्ताह में नहीं, अब अगर इस्तिफ्ताह में हमने बता दिया है, अब तो बात करने की कोई सूरत नहीं रही कि इसका इनकार किया जाए, इस्तिफ्ताह में नहीं था नाम। और जब इस्तिफ्ताह में नाम है तो क्या ये वाज़े दलील और ये इस बात का करीना नहीं है कि ये फतवा किस पर लग रहा है और किसके बारे में ये फतवा जारी हुआ है? बरेली शरीफ इस्तिफ्ताह किसके लिए भेजा गया है? और ये ऐलानात होते रहे पहले और फिर फतवा भेजा गया, इस्तिफ्ताह भेजा गया, फिर फतवा आया और मुफ्ती साहब हमारे मुफ्ती किबला शफीउर रहमान रिजवी दामत बरकातहुमुल आलिया, इनका मुस्तकिल राब्ता रहा किबला साहबजादा वाला शान सुबहानी मियाँ मुद्ददिल्लाहुल आली से और मुफ्तियान किराम से कि ये वो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है कि जिसका आज भी बरेली शरीफ के अंदर इनका एहतराम किया जाता है, एहतराम की निगाह से इस शख्सियत को देखा जाता है कि ये मुसलसल राब्ते में रहे और राब्ते में रह के तो ये इफ्ताह करवाया गया और ये फतवा हासिल हुआ। अब मैं इस चमन ज़मान को ये ज़रूर कहूँगा कि तुम ऐसे ही दजल फरेब और धोखा और फराड, ये इस तरह की बातें करनी, इनकी हैसियत नहीं है और ये एक खामखा एक बहतान बांधने वाली ये बात है। उलमाए आले सुन्नत बरतानिया ने मसलक के हक़ आले सुन्नत व जमात पर पहरा दिया और इस पर भरपूर पहरा दिया और सिर्फ मसलक के लिए उलमाए हक़ आले सुन्नत व जमात बरतानिया ने काम किया है और कोई पेश नज़र गरज और मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मसलक के हक़ आले सुन्नत व जमात पेश नज़र है। और जो तफसीली ग्रुप जो इस वक्त जिसमें ये चमन ज़मान भी मौजूद है, इस ग्रुप ने जो ये फसाद बर्पा कर रखा है वो भी सबके सामने है। तो ये इस तरह शोर मचाते हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ, इस तरह शोर मचाने से हकीकत छुप जाएगी क्या? ये फतवा
غیر مؤثر ہو جائے گا. اور اس فتوے سے کیا بچا جا سکتا ہے اس طرح شور کرنے سے؟ یہ ایک شرعی فتویٰ ہے. اب اس سے یہ فتویٰ آ گیا اور اس پر مزید جو ابھی مفتی سلیم صاحب کی وضاحت بھی آ گئی. ناظرین کرام، مفتی صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ جس شخص کے یہ اقوال افعال عبارات ہیں فتویٰ اسی پر چسپاں ہوتا ہے. اور یہ تو ایک علمی بات ہے اور بڑی یہ ایک واضح بات ہے، اور بلکہ یہ بدیہی بات ہے کہ جس کے فتویٰ جو ہے وہ تو اقوال افعال عبارات پر ہے، اور جس یہ عوارضات جس معروض کے ساتھ قائم ہیں فتویٰ تو اسی پر ہے، اسی پر فتویٰ ہے. انہوں نے خود بھی وضاحت کر دی ہے. ناظرین کرام، آپ اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جی جناب عالی، آپ نے سوال میں ہم سے یہ پوچھا کہ بریلی شریف سے جو فتویٰ گیا ہے وہ عرفان شاہ مشہدی کے لیے ہے یا کس کے لیے ہے. تو آپ کو میں بتا دوں کہ عموماً دارالافتاء میں جو سوالات آتے ہیں کسی بھی دارالافتاء میں یا ہمارے یہاں، تو وہ زید بکر عمرو وغیرہ کے نام سے ہوتے ہیں. تو سوالات میں جو چیزیں درج ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کے ان کا جو حکم شرعی ہوتا ہے وہ واضح لکھ دیا جاتا ہے، واضح کر دیا جاتا ہے. اب وہ سوالات میں درج عبارات یا اقوال یا افعال جس کے بھی ہوں، جس پر جو بھی ان کا مرتکب ہو، وہ فتویٰ اسی پر چسپاں ہوگا. اگر عرفان شاہ مشہدی کے ہیں وہ اقوال عبارات، تو وہ حکم شرع جو اس فتوے میں ہے وہ ان کے اوپر نافذ ہوگا، ان پر چسپاں ہوگا. یا اسی طرح کے اقوال اور عبارات کسی اور کے ہوں گی تو وہ ان کے اوپر چسپاں ہوگا، ان پر جو ہے وہ فٹ ہوگا، ان پر نافذ ہوگا، ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. تو حضرت مفتی صاحب نے بھی واضح کر دیا کہ اگر یہ اقوال افعال عبارات عرفان شاہ کی ہیں تو فتویٰ عرفان شاہ پر ہے. یہ واضح صراحتاً انہوں نے کہہ دیا، تصریح کر دی ہے اس بات کی. اب کسی کو کیا شک و شبہ رہ سکتا ہے؟ اب رہی چمن زمان کی بات، تو میں چمن زمان تجھے یہ کہنا چاہوں گا کہ تمہارا علمی معیار تو یہ ہے کہ کلم وعد اللہ الحسنی صدق اللہ العظیم. تو نے اس کا انکار کیا ہے کہ ہر صحابی یہ نبی جنتی، یہ نعرہ اہل سنت کا نہیں. کسی بھی صحابی کا نام لے کر اب جب ہم جنتی کہتے ہیں، یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں. نام لے کر کسی اور کو جنتی کہنا اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. اہل سنت کے نعرے، اقوال اور عقائد قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ ہر نبی ہر صحابی نبی جنتی ہے، اور تو نے اس کی نفی کی. اور پھر آج اس فتوے کی نفی کی جا رہی ہے، انکار کیا جا رہا ہے. بریلی شریف سے فتویٰ آیا اور بریلی شریف کے مفتیان کرام سے بھی یہ بات آ رہی ہے، واضح آ رہی ہے کہ فتویٰ ہم نے دیا، ان اقوال افعال عبارات پر دیا. اگر یہ عرفان شاہ کی ہیں تو اسی پر فتویٰ ہے. اب اس فتوے سے بچا نہیں جا سکتا. تو چمن زمان، تمہیں میں مشورہ دیتا ہوں، تو نے جو یہ تقریر اس طرح کی ہے، اس تقریر کی بنیاد پر چونکہ فتوے کی مخالفت ہوئی ہے، اور اس فتوے کی مخالفت کی بنا پر بھی تمہارا اپنا ایمان بھی ختم اور نکاح بھی ختم ہو گیا. اب تجھے تجدید ایمان بھی کرنا اور تجدید نکاح بھی. لیکن جو رافضی طبقہ ہے، ان کے تو کئی بار ایمان جاتے ہیں اور کئی بار ان کے ساتھ یہ صورتیں پیش آتی ہیں. یہ غضب الہی میں یہ طبقہ ہے، یہ گروپ ہے، اس لیے یہ تو چیزیں ان کو محسوس ہی نہیں ہوتی، فیل ہی نہیں ہوتی. صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ان کا عزت و احترام کرنا یہ اہل سنت و جماعت کے حصے میں ہے. ناظرین کرام،
یہ فتویٰ بے غبار ہے اور روز روشن سے زیادہ روشن ہے کہ یہ فتویٰ آ چکا ہے اور یہ فتویٰ برحق ہے. اب اس کا انکار کرنے کی کسی کو گنجائش نہیں، پس و پیش اور اس کے متعلق کوئی حیل و حجت نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک کے حق اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم رکھے اور اسی پر خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.